کشمیر ڈیجیٹل کے ناظرین کو ذوالفقار علی کا سلام۔ آج میرے مہمان ہیں آزاد کشمیر حکومت کے وزیر ٹرانسپورٹ جاوید بٹ صاحب۔ جاوید بٹ صاحب جو ہیں کشمیری پناہ گزین ہیں، راولپنڈی میں رہتے ہیں، اور جو 12 نشستیں ہیں کشمیری ریفیوجیز کی، ان میں سے ایک نشست پر جاوید بٹ صاحب بھی منتخب ہو کر آئے ہیں۔ جاوید بٹ صاحب آج کل تنقید کی زد میں ہیں اپنے بیانات کی وجہ سے، اور چونکہ یہ جو نشستیں ہیں ریفیوجیز کی اسمبلی میں، تو ایک طبقہ ان پہ سوالات بھی اٹھا رہا ہے، تو اسی بارے میں ان سے آج گفتگو ہوگی۔ جاوید بٹ صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے وقت نکالا آج اور ہمارے لیے۔ تو میں آپ سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ جو وادی کشمیر سے آپ یہاں آزاد کشمیر یا پاکستان کب منتقل ہوئے تھے؟ شکریہ ذوالفقار صاحب، آپ نے مجھے مدعو کیا اپنے پروگرام میں، شکر گزار ہوں۔ جو آپ نے سوال کیا ہے اس کا اس طرح ہے کہ میرے دادا صاحب آئے تھے، ساتھ میرے والد صاحب آئے تھے، 47 میں آئے تھے۔ تو ہم یہ جو راستہ ہے، راستہ جو ٹوٹوال ہے، ادھر سے آئے تو میرے دادا صاحب پھر وہاں سے واپس چلے گئے تھے، ٹھیک ہے، سال ایک رہ گئے، سال یا 2 سال بعد واپس چلے گئے تھے۔ تو والد صاحب میرے ادھر ہی رہ گئے تھے۔ تو پھر والد میرے نے شادی کی یہاں پہ مظفر آباد سے، یہ جو خواجہ محلہ ہے، یہاں پہ سارے میرے رشتہ دار ہیں والد کے، تو وہاں سے ہم آئے تو پھر پنڈی میں، میری پیدائش پنڈی میں۔ اچھا، تو پنڈی میں کب سے آپ آباد ہیں؟ بس وہ 47-48 سے تقریباً ادھر گئی ہیں۔ اچھا، تو یہاں کتنی سٹرگل کرنا پڑی آپ کو یہاں تک پہنچنے میں؟ دیکھیں جی، یہ آپ کا سوال، ہم تو ایک لو طبقے سے تھے، غریب گھرانے تھے۔ میرا والد صاحب مزدور آدمی تھا، میرے والد صاحب ایک سبزی کی کریانے کی دکان کیا کرتے تھے، سادے آدمی تھے، 5 وقت نماز پڑھتے تھے، تو بہت مشکل حالات تھے۔ پھر مجھے شوق تھا، بیسیکل ہماری جو یونین ہوتی ہے، میں ایک رکشہ فیلڈ میں گیا، تو رکشہ فیلڈ میں پھر میں نے الحمدللہ میرا ایک سوچ تھا کہ میں شو روم ڈالوں، تو پھر میں نے 92 میں شو روم ڈالا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کامیابی دی۔ پھر بزنس کی طرف چلا گیا، پھر وہ یونین جو بنتی ہوتی تھی، بازار کی یونین، رکشہ یونین، کوئی بھی یونین، اس میں میرا بہت اہم کردار ہوتا تھا، اور وہ ہم راولپنڈی میں ریلیاں شیلیاں نکالتے تھے، اس والے سے لوگ مجھے جانتے تھے زیادہ۔ تو پالٹکس میں، مطلب یہ جو انتخابی پالٹکس ہے، پاور پالٹکس ہے، مطلب کیسے اس طرف دلچسپی پیدا؟ وہ ایسے ہوا ہے کہ میں زیادہ تر اس وقت مسلم لیگ ہی تھی، ساری ایک ہی مسلم لیگ ہوتی تھی، وہاں پہ نون چین وے نہیں ہوتے تھے، تو زیادہ تک ہمارا تعلق لال ویلی سے ہوتا تھا، تو شیخ رشید کے ساتھ ہم ہوتے تھے۔ تو 1985 سے لے کر جو ہے ہم سیاست سے ہم آغاز کیا میں نے، تو زیادہ تعلق ہمارا نون میں ہوتا تھا۔ جب ریلیاں شیلیاں نکالتے تھے، پھر جون جذبہ ہوتا تھا، تو ایک بازار کا میں نے الیکشن لڑا، وہ کامیاب ہوا، پھر 8 سال میں بازار کا صدر بھی رہا، اس طرح یونین کا بھی میں صدر رہا۔ تو پھر کرتے کرتے میرے دل میں خواہش تھی کہ میں آزاد کشمیر کا جو الیکشن ہے وہ لڑوں، تو جیتنے کی خواہش نہیں تھی، لڑنے کی خواہش تھی کہ میں نہیں جیت سکتا کیونکہ میں ایک کمزور غریب آدمی ہوں، یہ الیکشن بڑے لوگوں کا کام ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی، اور شیخ رشید صاحب کا اہم کردار ہے، اگر شیخ رشید صاحب نہ ہوتے تو شاید میں الیکشن نہ جیت سکتا، میں ان کا بہت مشکور ہوں۔ اچھا، اب آپ کو اس اسمبلی میں، آزاد کشمیر اسمبلی میں 4 سال ہوئے، جی تو ان 4 سالوں میں آپ نے اپنی کانسٹیٹوئنسی کے لوگوں کے لیے کیا کیا؟ ذوالفقار صاحب، بہت آپ کا اچھا سوال ہے۔ اصل جو غریب آدمی ہوتا ہے نا، جو لو طبقے، اس کے پیچھے لوگ مخالف بہت ہوتے ہیں۔ میرے اپنے حلقے کے جو لوگ ہیں، جو میرے مخالفین ہیں، اب یقین کر کے انہوں نے میرا جینا حرام کر دیا۔ انہوں نے کہا جی یہ 2 نمبر ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ پاکستان ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے، آج تک کسی کینڈیڈیٹ کے اتنے خلاف لوگوں نے نہیں ڈالے جتنے میرے خلاف ڈالے ہیں۔ جی یہ کرپٹ ہے، یہ غریب آدمی تھا۔ حالانکہ میں آپ کو یہ بتاؤں، الیکشن لڑنے سے پہلے میری وہاں پہ ذاتی پراپرٹی ہے، میرا ذاتی شو روم تھا ادھر، اور ذاتی 3 منزلہ تھا جو میں نے جمع پوجی بنائی تھی، وہ میرا بڑا ہوتا تھا، موٹر سائیکلوں سے، رکشوں سے بڑا ہوتا تھا۔ تو اب سیاست میں جب سے آئے ہیں تو بالکل بیکار، خالی اجڑ گئے ہیں آپ۔ دوسرا 4 سالوں میں نے جو اسٹرگل کی اپنے حلقوں میں،
تو شاید اس سے 70 سالوں میں کسی نے کی، اور 70 سال میں نے الحمدللہ وہ کام کیے ہیں، اور جو فیلو میں نہیں آپ کو گراؤنڈ میں نظر آئیں گے۔ تو کہ مخالفین نے میرے پہ لگائے ہیں الزام، انہوں نے پھر ٹیم بھی گئی چیک کیا، ہم الحمدللہ ہم نے 101% کرایا، یعنی کہ 100 محکمے کی طرف سے اور 1 اپنی طرف سے، اپنی ایمانداری دندیانی کے ساتھ پورے اپنے ویلی 4 میں نے جو کام بنتے تھے میں نے کیے، اور جو میرے وصف تھا۔ ابھی بھی میں جو تنخواہ لیتا ہوں اس میں تقریباً 2 سے 2 لاکھ روپیہ میں تقریباً مہینہ جیب سے دیتا ہوں۔ کسی کا بل نہیں ہے، کسی کو زکوٰۃ ہے، کسی کی بچی شادی ہوگی، بس اپنے لیے کچھ نہیں بنایا۔ اچھا، آپ کی کانسٹیچوئنسی جو ہے اس میں کل آبادی کتنی ہے، ووٹرز کتنے ہیں، یہ بات ہے۔ اور ایسے کتنے لوگ ہیں جو ابھی تک ریہیبلیٹیٹ نہیں ہوئے، ہاں جن کی بحالی نہیں ہو سکی؟ اچھا، وہ ایسا ہے، آپ نے بالکل اچھا آپ نے سوال اٹھایا۔ دیکھیں جی، ہمارا تقریباً 600 سے 700 خاندان ہے جو ہمارے ویلی 4 میں ہیں، جن کی تعداد تقریباً 3 سے 4 ہزار تقریباً ووٹر ہیں صرف جو، تو جس میں بچے سچے چھوڑ کے جن کے ووٹر نہیں ہیں، تو ویسے وہ 5-6 ہزار تقریباً راؤنڈ فگر جو ہمارا ویلی 4 کے 5 یا 6 ہزار لگا لیں، اتنا ہے تقریباً۔ اس میں تقریباً جو ہے نا 10% لوگ جو ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ تھے جو آگے چلے گئے ہیں، اور جو بیچارے نہیں آپ پڑھ سکے غریب بات، ابھی بھی وہ لوگ یوں کہہ لیں کہ ان کو کچھ نہیں ملا، وہ ابھی مندروں میں رہ رہے ہیں، گردواروں میں رہ رہے ہیں، اور ان کے لیے برا حال ہے۔ اور ان 70 سالوں میں جو میرے سے پہلے کینڈیڈیٹ ہے، میں ان کا نام ضرور ہی لینا چاہوں گا یہاں پہ، شاہ غلام قادر صاحب 3 دفعہ بنے، 1 دفعہ ان کا بیٹا بنا ہے، اور انہوں نے 20 سالوں میں کیا کیا؟ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ انہوں نے 4 سالوں میں 1 کالونی بھی 4 مرتبہ بننے کے باوجود انہوں نے 1 کالونی، 1 پروجیکٹ، 1 کوئی اسپتال یا کوئی ایسا کوئی چیزوں بنائی ہو مہاجروں کے خلاف، مہاجروں کے لیے بنائی ہو، تو میں مجھے ثابت کر دوں انہوں نے کوئی چیز۔ اگر انہوں نے کوئی کام کیا تو جاوید بٹ نے کیا ہے، پورے حلقے میں ہم نے بور کیے ہیں، سڑکیں بنائی ہے، اور ہم نے مہاجر جو جیز فنڈ دیے ہیں۔ اچھا، یہ جو وہاں بہت سارے لوگ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ریہیبلیٹیٹ نہیں ہوئے اور اب بھی وہ جو ہے بہت ہی خراب حالات میں رہ رہے ہیں، تو ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی منصوبہ ہے؟ اور کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے، اور ان پہ کتنے پیسے خرچ ہوں گے؟ ہاں، یہ آپ کا سوال اچھا ہے۔ اس میں ایک بات بتاؤں، میں جب الیکشن لڑ رہا تھا تو میں نے اپنی عوام کو، اپنے حلقے کو کہا کہ اگر میں آپ کے لیے کچھ نہ دے سکا تو آپ کو انشاءاللہ چھت ضرور دوں گا۔ تو میرے بیٹا ہے، اس نے شادی کی وہاں سے، کوئی ٹھیکیدار تھا مطاب بٹ صاحب، تو انہوں نے جب وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اور انہوں نے وصیت کر گئے تھے پہلے، تو میرے بیٹے کو تقریباً 4 کروڑ روپے میری بہو کو ملا، تو جس سے ہم نے آج سے 3 سال پہلے جو ہے نا زمین خریدی جناب۔ تو وہ زمین قریب 50 کنال ہے، تو وہ بھی ہم نے جو 47 کے مہاجر ہیں ان کو ہم انشاءاللہ الیکشن سے جنوری فروری میں دیں گے، اور ان کے لیے ہم نے سوچا ہے گورنمنٹ دے یا نہ دے، ہم انشاءاللہ دیں گے۔ اس میں گورنمنٹ، اگر ہم گورنمنٹ سے لے بھی لیں تو پھر یہ لوگ ریٹ پہ چلے جاتے ہیں، ریٹ پہ چلے جاتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ کہا یار اگر ہم گورنمنٹ سے منظور بھی، اول تو منظور ہوتے ہی نہیں ہیں، آج تک کوئی نہیں ہوا، 4 سالوں میں نہیں ہوا۔ اگر منظور ہو بھی جائیں یہ لوگ پھر عدالت میں جاتے ہیں، بھئی یہ آپ گورنمنٹ کا پیسہ ضائع کر رہے ہیں، کالونی آپ نے بنائی ہیں، کیوں بنائی ہیں؟ پھر ہم نے اس کو بہترین اس کا راستہ یہی اختیار کیا ہے، تو وہ جو میرا بہو تھی اس نے میرے بیٹے کو دے دی ہے کہ آپ جانے، آپ کا کام جانے، یہ مستحق کو دے دیں۔ یہ میرے والد بھی مہاجر تھے، وہ بھی 1947 کے مہاجر تھے، تو انہوں نے کہا نہیں یار میں ان کو جانتا ہوں، ان کے بڑے برے حال ہیں، یہ ابھی بھی مندروں گردواروں میں رہ رہے ہیں، یہ الیکشن سے پہلے ان کو دے دینا۔ تو وہ سوسائٹی ہم بنا رہے ہیں اور ان کو دے دیں گے۔ تو کیا وجہ ہے کہ وہ ریہیبلیٹیٹ نہیں ہوئے ہیں؟ اس میں ہماری جو لیڈرشپ ہے، جو ہمارے سے MLA جو منسٹر بن کے ان کی ہے کمزوری ہے نا جی۔ ان کا بچے کو نہیں بھرتی ہے، ان کا کوئی کام نہیں ہوا، ان کو کوئی مکان نہیں ملے۔ ابھی میں خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، ابھی بھی آپ وزٹ کریں کسی دن تو مندر ابھی تک مندروں گردواروں میں اور مسجدوں میں رہ رہے ہیں ابھی تک، اور بقایا کی لوگ ایسے ہیں جو کرایہ نہیں دے سکتے، وہ ایسے تندرستی کے عالم میں رہ رہے ہیں۔ اچھا، اب میں اس موضوع پر آتا ہوں کہ آپ پہ الزام ہے کہ آپ کا جو اسٹیٹ سبجیکٹ ہے وہ جیلی ہے۔ ہاں، یہ سوال مجھ سے کافی لوگوں نے پوچھا ہے،
اس طرح ہے کہ جن لوگوں نے مجھ پہ الزام لگایا ہے ہم نے ان کو بھرپور جواب دے دیا ہے۔ میرا تعلق جو ہے وہ مقبول بٹ کے گاؤں سے ہیں، ان کا گاؤں ہے دھرم پورہ اور میرا گاؤں ہے واڑو پورہ۔ جو مقبول بٹ صاحب کا جو گاؤں ہے نا ادھر بھی ہماری زمینیں ہیں۔ تو پھر جو اس وقت سبجیکٹ بنتے تھے، یعنی کہ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ وہاں پہ آپ کو 3 چیزیں شو کرنی ہوتی تھی، اور اس وقت کے مطابق 2 گواہ 2 آفیسر ہوتے تھے وہ چاہیے ہوتے تھے، اور علاقے کا جو اب موجودہ ایم ایل اے اس کی تصدیق چاہیے ہوتی تھی۔ تو پھر وہ ہم نے دی سارا کچھ اس زمانے کے بتا، وہ میرے والد صاحب نے 2 دفعہ سفر کیا، وہ بھی ہم نے لگائی۔ تو پھر وہ ہم نے اخبار میں دیا، اگر کسی کو اعتراض ہے تو آپ بنا لیں، اگر نہیں اعتراض ہے تو پھر وہ 15 دن گزر گئے، مہینہ پھر میرا بن گیا۔ اصل یہ ہوتا ہے اس وقت بھی ڈی سی مطمئن ہوتا ہے تو اس کا جو ہے نا یہ جاری ہوتا ہے۔ اب اس میں ذوالفقار صاحب 2 باتیں ہیں جو 2023-24 کی ججمنٹ ہے جو سپریم کورٹ نے دی ہے، اس پہ وہ مہاجر کہلائے گا جس پہ 3 چیزوں میں ایک چیز ہونا مست ہے۔ اس میں یا آپ کا راشن کارڈ ضروری ہے، یا آپ کے الاٹمنٹ ضروری ہے، یا پھر آپ ثبوت کریں وہاں کی آپ کی زمینیں ہیں، یعنی آن لائن لینا آپ نے۔ وہ 3 چیزوں میں ایک چیز ہے، ورنہ آپ مہاجر نہیں ہیں۔ وہ الحمدللہ ہم نے 23-24 میں وہ ہم نے دی پوری مکمل۔ ہم نے 158 کنال ہماری زمین ہے موزہ کشمیر میں، اس کے ہم نے ریکارڈ لگائے، وہاں کے اسٹامپ لگائے۔ یہاں جو زمین میرے والد صاحب نے لی، دادا صاحب نے لی تھی، وہ ابھی تک ہمارے پاس موجود ہے، راشن کارڈ لگائے۔ اور الحمدللہ ہم نے جو 2023 کی جو ججمنٹ ہے اس کے مطابق ہم نے وہ ڈاکومنٹ پورے کیے۔ جو پہلے ہم نے ماجد صاحب نے بنایا تھا وہ بالکل کلیئر یعنی اس وقت کے حساب سے بالکل کلیئر تھا۔ ابھی ہم نے جو 23-24 کی ججمنٹ ہے اس کے حوالے سے ہم نے تمام ڈاکومنٹس ہم نے گورنمنٹ سپریم کورٹ کو ہم نے دے دی، اور سپریم کورٹ نے ہمیں کلیئر کر دیا۔ اچھا، اب یہ جو 12 نشستیں ہیں آزاد کشمیر کی اسمبلی میں، اس پہ اعتراض ہے جو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو، صحیح ہے کہ یہ 12 نشستیں نہیں ہونی چاہیے، اور انہوں نے جو الزام لگائے آپ پہ وہ 2 ہیں۔ ایک یہ کہ انہوں نے اربوں روپے کی کرپشن کی ہے، دوسرا الزام یہ کہ یہاں یہ ٹیکس پیئرس، آزاد کشمیر کے ٹیکس پیئرس کا پیسہ ان پہ استعمال ہوتا ہے، اور تیسرا یہ کہ وہاں سے جو نوکری کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں جو ریفیوجیز ہیں، اس سے جو ہے اثر پڑتا ہے جو ایجوکیٹڈ یوتھ ہے آزاد کشمیر میں۔ تو اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ میں اوروں کا تو نہیں کہہ سکتا ہوں، اپنا ضرور کہوں گا۔ میرے خلاف میرے مخالفوں نے جو میرے پہ درخواست دی اپنی کرپشن پہ، انہوں نے کہا جی یہ جوید بٹ جو ہے نا حلقے میں جو ہے 20% کام ہوا، 80% کام نہیں ہوا۔ تو میں نے روکا نہیں، وہ ٹیم آئی اپنے کرپشن کے، ڈی ایس پی صاحب آئے تھے، ساری ٹیم آئی ہے، انہوں نے چیک کی ہے اور وہ بڑے مطمئن ہوئے ہیں 101%۔ 1% میں نے جیب سے کیا، اور 100% جو گورنمنٹ آزاد کشمیر کی طرف سے اس پہ وہ مکمل ہو کر یعنی کہ نکل گیا۔ ابھی آپ کے پروگرام میں ایک بات ضروری کہنا چاہتا ہوں، جن لوگوں نے مجھ پہ الزام لگائے ہیں نا ان کو اب میں چیلنج کر رہا ہوں۔ میرے پاس تو ثبوت ہیں، میرے پاس میرے والدین کی جگہ بھی ہے، میرے پاس راشن کارڈ بھی ہے، میرے پاس یعنی کہ سرٹیفکیٹ بھی ہے، اور میرے پاس تمام ڈاکومنٹس ہیں، اور میں کلیئر ہوں۔ اب میں ان لوگوں کو چیلنج کروں گا جنہوں نے مجھے چیلنج کیا، تو ابھی انشاءاللہ میں نے مہلت مانگی ان سے بھی، میں آپ کو ڈاکومنٹ دے رہا ہوں، انشاءاللہ آنے والی 10 تاریخ تک ان کو ہم ڈاکومنٹ دے دیں گے۔ اس میں جو میرے حلقے کے مخالفین زیادہ ہیں انہوں نے میرے بہت بڑے بڑے الزام لگائے ہیں، تو انشاءاللہ ہم ان کو چیلنج کریں گے اور دیکھیں گے وہ انشاءاللہ وہ ان کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یہ ان کو چیلنج کریں گے جنہیں آپ کے اسٹیٹ سبجیکٹ؟ جی ہاں، وہ ایسے ہم چیلنج کریں گے، ہمارے تو ثبوت لگے ہوئے ہیں، ہم نے تو کلیئر کر دیا۔ جو سپریم کورٹ ہائی کورٹ نے جو آرڈر کیا، انہوں نے کہا جی جس چیز بندے کے پاس یہ چیز ہے، یعنی کہ اس کے پاس راشن کارڈ ہے یا الاٹمنٹ ہے یا ڈنٹی سرٹیفکیٹ ہے، ان تینوں چیزوں میں ایک چیز ہے تو وہ مہاجر ہے، ورنہ نہیں ہے۔ ہم نے تو دے دیا، ہم نے تو کلیئر کر رہا لیا۔ اب میں یہ پوچھوں گا آپ کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ہم ان کا نام لینے میں ایسے ہیرو بن جائیں گے۔ تو میرے حلقے میں ایسے لوگ ہیں جو صرف 2 گواہوں پہ ان کا سرٹیفکیٹ بنا ہے، تو وہ تو کم از کم 250-300 سبجیکٹ ہیں، وہ تو سارے فارغ ہو جائیں گے۔ لیکن ایک چیز تو درست ہے نا، جو کہ وہاں جعلی اسٹیٹ سبجیکٹس بنتے بالکل ہے، اور میں سکتا ہوں اسٹیٹ سبجیکٹس پر نوکریاں بھی ملتی ہیں، بالکل جعلی ہے۔
میں ثابت کر دیتا ہوں آپ کو. میں نے وہ کیسے اس کو کیسے جو ہے وہ شاہ غلام قادر نے بنایا نا. شاہ غلام قادر نے. شاہ غلام قادر وزیر بالیات تھا. اس نے وہاں پہ کشمیر کالونی میں نام لیتا ہوں، عالم میرے ووٹر ہیں، لیکن جو بعض انہیں 500 بنایا، 500 سرٹیفکیٹ اس زمانے میں بنایا. وزیر بالیات ہوتا ہے نا، اس نے بنائے وہ جو جن کا مقبوضہ کشمیر سے تعلق واسطہ ہی نہیں ہے. تو اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ اس کا ٹھیک ہے نا، ابھی ہم انشاءاللہ ہم یہ پروگرام بنا رہے ہیں کہ ابھی جو الیکشن کمیشن بیٹھے گا اس کو یہ ہم درخواست کریں گے کہ جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے وہ چیز لائے تو اس کا ووٹ درج کریں، ورنہ نہ کریں. تو میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ یہ جو معترض ہیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ان 12 نشستوں پر کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، تو کیا یہ ہونی چاہیے یا نہیں؟ سر کیسی بات کرتے ہیں؟ دیکھو جنہوں نے دیکھیں ہمارا ہم ایسے تو نہیں، میرے والد صاحب 365 کنال زمین چھوڑ کر آئے ہیں. ہم سارا کچھ یہاں آئے ہیں اس ذاتی کی خاطر، اس ملک کی خاطر، اس محبت کی خاطر ہم نے سارا کچھ چھوڑ کر اس کو ہم نے قبول کیا. تو یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ ان کو کس نے اجازت دی ہے؟ میں پہلے بھی کہا تھا یہ فتنہ کمیٹی ہے. میں ایکشن کمیٹی تو مانتا ہی نہیں، ان کو فتنہ کمیٹی کہتا ہوں میں. انہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. انہوں نے اس پاکستان اس وقت دیکھیں اب ہمارے ٹروزر یہاں پہ آتے ہوئے ڈرتا ہے. اب راولہ کوٹ میں کیا بازار بند ہوتے، وہاں کے تاجر خود پریشان ہیں کہ ہم کیسے کاروبار کریں. تو یہ میں ان کو، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے خون ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں اس طرف نہ جائیں جس میں اس آزاد کشمیر کے خطے کی بربادی ہو. میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جو ہے نا اس طرف نہ جائیں. اور خاص کر آپ دیکھیں مجھے دھمکی آئی ہیں، یہ بھی آپ کا چینل میرے پہ نام رکھا گیا ہے، پتھر مارو گے اتنے پیسے، گولی چلاؤ گے اتنے پیسے، اور انڈا مارو گے اتنے پیسے. یہ کس نے میرا ابھی میں نے درخواست دے دی ہے پی ایم اس نے. ان لوگوں نے براہ راست فون آئے ہیں، براہ راست ڈائریکٹ ان کے نمبر میرے پاس ہیں. ابھی میں نے اسپیکر صاحب نے کہا آپ درخواست لے کے تو اس پہ ہم کارروائی کرتے ہیں. تو آپ نے پولیس میں رپورٹ کیا؟ جی میں نے ابھی کل اسمبلی میں یہ سوال اٹھایا میں نے، انہوں نے کہا آپ اب ہمیں درخواست دیں. پھر میں نے آئی جی صاحب کو بھی بات پتہ چل گئی ہے تو وہ تو ڈائریکٹ میرے پہ ایکشن کر رہے ہیں کہ میں نے ان کو، میں دیکھیں آپ ہمیں ڈنگر کے ہیں، ہمارے والدین کو برا بلائیں تو ہم اتنی ساری بات بھی نہ کریں. ہم نے آپ کو گالی تو نہیں نکالی نا، ہم نے ایک آپ کو جواب دیا یار خدا کے لیے ایسا مت کام کریں. دوسرا یہ ایکشن کمیٹی کو میرا آپ کے چینل کے والے سے یہ میں ان کو کہنا چاہتا ہوں، یہ انشاءاللہ 29 تاریخ گزر جائے گی، یہ کامیاب نہیں ہوگی اور ان کو اپنے کیوں پہ پچھتایا ہوگا کہ ہم نے کیا کیا. انشاءاللہ گورنمنٹ کو ریٹ کو پہلے والا کام دیکھیں، آٹا بجلی اور چیز ہے. تو گورنمنٹ کیا کوئی کارروائی کرنے کا انشاءاللہ بالکل ایکشن لے گی. اور مطلب کس طرح کی کارروائی کر رہی ہے؟ جی ابھی میں آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن ضرور لے گی نا، بہت ضرور لے گی اور ان کو لگ سمجھ جائے گی نا. میرے ساتھ جاوید بٹ صاحب تھے، وزیر ٹرانسپورٹ. آپ نے ان کی گفتگو سنی اینڈ میرا یہ خیال ہے کہ آپ کے ذہنوں میں بھی یہ سوالات ہوتے اور شاید آپ ان کے جوابات سن کے مطمئن ہوئے ہوں. اسی کے ساتھ ذوالفقار علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.